ایک کسان کافی غریب تھا۔ وہ کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزار رہا تھا، پر اس سے کوئی اچھا پیسہ نہیں بن پا رہا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے اٹھ کر سارا دن کھیتوں کے اندر کام کرتا رہا۔ کام کرتے کرتے اسے شام ہو گئی۔ موسم کافی خراب ہو چکا تھا، تو وہ پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ تیز بارش ہو گئی، پھر یہ جنگل میں بیٹھ گیا۔ اب کسان بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ آندھی بھی آ چکی تھی۔ موسم پہلے سے زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے تک بارش نے کافی تباہی مچائی، تو پھر بارش تھم گئی۔ کسان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا تو وہاں پر دیکھتا ہے اس کا گھر سارے کا سارا مسمار ہو چکا تھا، اور اس کی بیوی گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارا ایک ہی سہارا تھا جو ہم سے چھن چکا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے اپنے سر کو چھپانے کے لیے؟ تو کسان کہنے لگا، خوش بخت تم پریشان نہ ہو، صبح ہوتے ہی ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی، تو کسان نے سوچا کہ آس پاس کے لوگوں کے پاس جا کر مدد لی جائے۔ وہ سیدھا گھر سے روانہ ہو گیا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا کہ میرا گھر رات کو بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اب میں نے گھر نیا بنانا ہے، مہربانی کر کے میری مدد کرو تاکہ میں گھر دوبارہ بنا سکوں۔ پر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ اب یہ دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں سوچتا آیا کہ قسمت کو شاید یہی منظور تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ جیسے ہی کسان گھر کے باہر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو بیوی نے دیکھ کر کہا، سناؤ، کسی نے مدد کی؟ تو کسان نے کہا، میں کافی لوگوں کے پاس گیا، سب کو اپنی دکھ بھری داستان سنائی، پر کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، اوپر سے رات بھی ہونے والی ہے۔ کسان اور اس کی بیوی ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ وہاں سے ایک امیر بندے کا گزر ہوا۔ وہ ان کے علاقے کا زمیندار تھا۔ اس نے کسان کا گھر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس نے کسان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تمہارے گھر کو کیا ہوا؟ تو کسان کہنے لگا، رات تیز بارش اور آندھی کی وجہ سے ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، اوپر سے کالی رات ہونے والی ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ زمیندار ان سے کہنے لگا کہ تمہارے گھر کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے؟ تو کسان نے کہا، 200۔ زمیندار نے اسی وقت 200 نکال کر اسے دے دیے اور سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا۔ کسان اور اس کی بیوی کافی حیران ہوئے کہ ایک ہی بندے نے ایک بار کہنے پر اتنے پیسے نکال کر دے دیے۔ کسان کی بیوی سوچنے لگی کہ ہمیں اس سے زیادہ پیسے مانگنے چاہیے تھے۔ کسان کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ کسان کی بیوی میاں کو کوسنے لگی اور کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس سے 500 لے لیتے۔ تو کسان اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہماری منہ مانگی رقم اسی وقت نکال کر دے جائے گا، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، تم اس کے گھر چلے جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ ہمارا خرچہ 500 آتا ہے۔ کسان سیدھا زمیندار کے گھر چلا آیا۔ باہر آ کر کسان نے آواز لگائی تو اس کا ملازم نکل آیا۔ کسان اس سے کہنے لگا کہ مجھے زمیندار سے بات کرنی ہے، مالک سے جا کر کہو کہ کسان آیا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب نوکر نے زمیندار کو جا کر بتایا کہ کسان آپ سے ملنے آیا ہے تو زمیندار نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ کسان زمیندار کے سامنے کھڑا تھا تو زمیندار نے پوچھا کہ سناؤ کیا بات ہے؟ تو کسان کہنے لگا کہ جناب، آپ نے جو رقم دی ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو پائے گا، ہمیں ضرورت 500 کی ہے۔ زمیندار سمجھ گیا کہ کسان لالچی ہو چکا ہے، تو زمیندار نے کسان سے کہا کہ یہ 200 مجھے دے دو۔ تو کسان نے 200 زمیندار کو دے دیے۔ تو زمیندار نے 200 لے کر کہا، تم واپس چلے جاؤ،
اب یہ 200 بھی میں تمہیں نہیں دیتا کیونکہ تم لالچ میں آ چکے ہو۔ پھر وہاں سے کسان گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور آ کر بیوی کو کافی باتیں سنائی اور کہا کہ تم نے مجھے لالچ دلا دیا، اگر لالچ نہ دیتی تو وہ 200 ابھی بھی ہمارے پاس ہوتے اور اس سے ہمارا کافی کام چل جاتا۔ میں نے جیسے ہی زمیندار سے اور پیسے مانگے تو اسے پتہ چل گیا کہ ہم لالچی ہو چکے ہیں۔ پھر وہ 200 بھی زمیندار نے خود رکھ لیے تو اس کی بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا کہ کسی کے پاس جا کر مدد مانگتے۔ کسان نے کہا کہ اب ہمیں جیسے تیسے کر کے خود ہی عارضی طور پر ایک جھونپڑی تیار کرنی ہوگی جس میں ہم اپنا سر چھپا سکیں، اور اوپر سے موسم خراب ہونے والا تھا۔ پھر انہوں نے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی تیار کر لی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اس کے اندر رہنے لگے۔ کچھ دن بعد کسان کھیتوں کے اندر گیا ہوا تھا تو وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ بھیڑ بکریاں اس کے کھیت کو چر رہی تھی۔ اس نے بکریوں کو پکڑ لیا اور پتہ کرنے لگا کہ ان کا مالک کون ہے، تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا مالک زمیندار ہے۔ تو یہ بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر زمیندار کے پاس چلا آیا۔ یہ وہی زمیندار تھا جس نے اسے 200 دیے تھے۔ کسان جیسے اس کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں پر زمیندار چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ زمیندار نے کہا کہ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کسان کہنے لگا، جناب آپ کی بھیڑ بکریاں میرے کھیت کو چر گئی ہیں جس سے میرا کافی نقصان ہوا ہے۔ تو زمیندار نے پوچھا کہ تمہارے کھیت کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ میرے کھیت کا نقصان 50 روپے تک ہوا ہے۔ تو زمیندار نے اسے اسی وقت 50 روپے نکال کر دے دیے۔ پیسے لے کر کسان گھر چلا آیا اور آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے کھیت میں زمیندار کی بکریاں نقصان کر گئی تھی، اس کی بھرپائی کے لیے میں زمیندار کے گھر گیا تو اس نے مجھے 50 روپے دے دیے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، پہلے بھی ہم نے لالچ کیا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہمارا گھر نہیں بن پایا۔ خیال کرنا جب فصل کی کٹائی کرو اگر ہمیں فائدہ ہو جائے تو یہ 50 روپے تم جا کر زمیندار کو واپس دے دینا۔ تو کسان نے حامی بھر لی۔ کافی دن گزر گئے۔ جب کسان کی فصل کی تیاری ہو گئی اور اس کسان کو کافی منافع ہوا تو یہ سیدھا زمیندار کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور آ کر زمیندار کو کہا کہ آپ کی میرے پاس امانت رہتی ہے۔ تو زمیندار نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں دیا۔ تو کسان کہنے لگا کہ آپ کی جو بھیڑ بکریاں میرا کھیت چر گئی تھیں تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ مجھے میری فصل سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ آپ کی 50 روپے رہتے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، یہ میرے کوئی کام کے نہیں ہیں۔ زمیندار اس کی امانت داری دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، پہلے تم نے لالچ کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا مکان بنتے بنتے رہ گیا، اور اس بار تم نے ایمانداری کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ 50 تم رکھ لو اور تمہارا مکان میں نیا بنا کر دیتا ہوں۔ پھر زمیندار نے کسان کو ایک اچھا گھر بنوا دیا۔ کسان بیوی سے کہنے لگا کہ اس دنیا میں ایمانداری ایک ایسی چیز ہے جس سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو تو اب ہماری ایمانداری کا صلہ مل گیا۔ جب ہم ناجائز طریقے سے پیسے وصول کرنا چاہتے تھے تو ہماری ہار ہوئی، جیسے ہی ہم نے ایمانداری کو اپنایا تو اس سے ہم کو دلی سکون ملا۔ اس کی بیوی بھی دل میں کافی شرمندہ تھی اور زمیندار سے معذرت کی۔ پھر کسان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی اپنے نئے مکان میں رہنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک نیک صالح بندہ رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی موت قریب ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کی قسم نہ کھانا، چاہے تو مصیبت میں پھنسے ہو، نہ ہی سچی اور نہ ہی جھوٹی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا والد اس دنیا سے جا چکا ہے تو لوگوں نے آ کر اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے ہمارا قرض دینا تھا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا اس کے باپ کا کہہ کر کہ تمہارا باپ ہمارا قرض دار تھا، ہمیں ہمارا قرض چاہیے۔ یہ پھر ان سب کو قرض چکا دیتا۔ ایسا کر کر کے یہ سب کو قرض دیتا گیا، جو بھی آتا یہ قرض دیتا گیا۔ کچھ دنوں بعد یہ خود ہی کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ بچے
کہ یہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا، اور اب یہ مفلسی سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس کے 2 بچے تھے، ان کو بھی لے کر دریا کے کنارے چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک کشتی کے اوپر سواری کر لی۔ اللہ کی قدرت سے کشتی دریا کے اندر چل رہی تھی تو یہ ٹوٹ گئی، اور یہ چاروں کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ کوئی کس سمت چلا گیا تو کوئی کس سمت میں چلا گیا۔ تو یہ بندہ تھا، یہ اپنی بیوی بچوں سے بچھڑ کر ایک جزیرے پر آ پہنچا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے اور دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چلتے چلتے اسے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، قدرت الہی اس بات کی متفق ہے کہ تمہیں کوئی خزانہ ملے، فلاں جگہ پر جاؤ، تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ یہ پھر اسی جگہ کی طرف چلتا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ اس جگہ پر پہنچا تو اسے واقعی میں خزانہ مل گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اتفاق سے وہاں پر کچھ بندے آ گئے۔ جب یہ بندے اس کے پاس آئے تو اس نے ان کی کافی اچھے طریقے سے خدمت کی۔ اب جو بھی بندہ یہاں پر آتا تو یہ ان سب کی خدمت کرنے لگ جاتا۔ اس بات کی خبر اس کے پاس کے علاقوں تک بھی پھیلنے لگی کہ ایک جزیرے پر بندہ رہتا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر یہاں پر لوگ اس کے پاس آتے گئے اور یہیں پر بستے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ سنسان جزیرہ ایک بڑا شہر بن گیا، اور یہ جو بندہ تھا اس علاقے کا حاکم بن گیا۔ کچھ دنوں بعد اس شہر کی خبر اس کے بڑے بیٹے کو لگی کہ جزیرے کو آ کر کسی بندے نے آباد کیا ہے اور اس نے جزیرے کو شہر بنا دیا ہے۔ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے یہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بڑے بیٹے نے سوچا کہ کیوں نہ اس حاکم کے پاس جا کر کچھ مدد مانگی جائے، تو یہ پھر اسی حاکم کے شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ حاکم کے پاس پہنچ گیا اور آ کر حاکم سے کہنے لگا کہ میں کافی مفلسی میں ہوں، میری مدد کیجیے۔ حاکم نے اس کو نہیں پہچانا اور نہ ہی لڑکے نے اپنے باپ کو پہچانا کہ یہ حاکم میرا باپ ہے۔ پھر حاکم نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ لڑکے نے کہا کہ کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ کام کر کے کافی خوشی محسوس کروں گا۔ پھر حاکم نے اس کی کافی خدمت کی اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اب اس کا دوسرا جو بیٹا تھا اس کو بھی کہیں سے خبر آ ملی کہ فلاں جگہ پر ایک شہر بس رہا ہے اور اس کا جو حاکم ہے وہ لوگوں کی کافی مدد کرتا ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور جا کر اس حاکم سے مدد مانگی جائے۔ یہ بھی پھر اسی حاکم کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ میری مدد کیجیے۔ پھر حاکم نے اس سے بھی وہی کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کیوں نہیں۔ پھر حاکم نے اسے بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس کے بھائی کے ساتھ رکھ دیا۔ اب ان تینوں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ آپس میں کیا لگتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، پتہ نہیں چلا۔ اب جو اس کی بیوی تھی اس کو کسی آدمی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی، اور اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ایک حاکم ہے وہ لوگوں کی کافی مدد کرتا ہے، پھر اس نے اس عورت سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم نے ایک جگہ پر جانا ہے۔ میں نے سنا ہے ایک آباد جزیرے پر حاکم رہتا ہے، وہ لوگوں کی کافی مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں شہر نما جزیرے کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کشتی پر سواری کی اور سوار ہو کر شہر کے جزیرے پر پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر اس نے عورت سے کہا کہ تم کشتی کے اندر بیٹھی رہو، میں حاکم سے مدد مانگ کر آتا ہوں۔ پھر یہ سیدھا حاکم کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ کافی سخی بندے ہیں، میری مدد کیجیے۔ حاکم نے اس کی مدد کی اور پھر کہا کہ آپ آج رات یہیں پر گزار لیجیے، صبح ہونے کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنی عورت کو کشتی کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ کشتی جزیرے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ حاکم نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں اپنے 2 بندے بھیج دیتا ہوں، وہ اس عورت کی حفاظت کریں گے۔ پھر حاکم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ فلاں جگہ پر کشتی رکی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے آج رات اس عورت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دونوں بھائی اکٹھے اس کشتی کی طرف روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے یہاں پر پہنچ گئے۔ رات ہو چکی تھی
ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک بندے کی آنکھ لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے کی بھی آنکھ لگ سکتی ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے گزرے ہوئے واقعات بیان کرتے ہیں۔ پھر پہلے نے اپنے اوپر گزرنے والے واقعات سنانا شروع کر دیے اور کہا کہ میں، میرا باپ، میرا چھوٹا بھائی اور میری ماں ایک کشتی کے اوپر سوار تھے کہ اللہ کی قدرت سے وہ کشتی ٹوٹ گئی اور اس پر ہم الگ الگ تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، پھر ہم دوبارہ نہیں مل سکے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ جو تمہارا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ اس نے پھر ماں کا نام بتایا اور کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ اس نے پھر باپ کا نام بتایا۔ تو چھوٹے بھائی نے آ کر گلے لگا لیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ جو کشتی میں بچھڑ گیا تھا میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اب جو ان کی ماں کشتی کے اندر بیٹھی تھی وہ یہ ساری باتیں سن کر رونے لگی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ شخص کشتی پر آ گیا۔ یہاں پر آ کر دیکھا کہ عورت رو رہی ہے۔ پھر یہ الٹے پاؤں حاکم کی طرف لوٹ گیا اور وہاں پر جا کر حاکم سے کہنے لگا کہ آپ کے دونوں لڑکوں نے، مجھے لگتا ہے، میری عورت کے ساتھ شرارت کی ہے۔ حاکم نے اس عورت اور لڑکوں کو بلایا۔ جب یہ عورت آ گئی تو حاکم نے اس عورت سے کہا کہ بتاؤ تمہیں ان لڑکوں سے کیا شکایت ہے؟ عورت کہنے لگی کہ ان لڑکوں سے کہو کہ جو رات کو یہ ایک دوسرے سے واقعہ بیان کر رہے تھے وہ دوبارہ سنائیں۔ ان میں سے ایک نے واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہم دو بھائی اور میری ماں اور میرا باپ ایک کشتی پر سوار تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی اور ہم الگ الگ تختوں پر سوار ہو کر بچھڑ گئے۔ یہ واقعہ ہم نے ایک دوسرے سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ حاکم نے سنا تو اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں جو تم سے بچھڑ گیا تھا۔ اور پھر آ کر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں پر ان کی ماں کھڑی رو رہی تھی اور یہ بھی کہنے لگی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ اور یہ اس طرح چاروں بچھڑے ہوئے آپس میں دوبارہ مل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے تو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایسے ملا دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو رب کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو رب بھی اس کے لیے نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ بے شک ہم سب پر رحم کرنے والا ہے۔